قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 11 کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے لا تأمنا علی یوسف کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی وہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے جا کر مارنے کی کوشش کی تھی اور لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا نہیں تھا. تو دوسری مرتبہ اب یہ ان سے ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں والد محترم حضرت یعقوب سے کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں. ہاں بنیامین کو لے کر جانے کی اجازت حضرت یعقوب علیہ السلام دیا کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام کو جب بھی لے جانے کی بات آتی تو آپ اسے ٹال دیتے. تو اس بار بھی وہی ان بھائیوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اسے بڑا چاہتے ہیں، ہم تو اس کا اچھا چاہتے ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے لیے برا نہیں سوچیں گے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کا برا چاہتا ہو تو برا کہہ کر وہ نہیں چاہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں آپ کا اچھا چاہ رہا ہوں. یعنی وہ خیر خواہ بن کر آئے گا، ویل وشر بن کر آئے گا اور پھر آپ کو پریشان کرے گا، آپ کے دوست کی شکل میں آپ کا دشمن ہوگا. تو ہم نے بھی تجربہ باضابطہ کیا ہے، ہم تمام نے کہیں نہ کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر کہ ہم نے کسی پر بھروسہ کیا اور آستین کا وہ سانپ نکلا. وہ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، غیر رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک پر بھروسہ آنکھ بند کر نہیں کرنا چاہیے. لہذا پوری ہمت اور حوصلہ اور پورے اطمینان کے ساتھ ہی کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون کہا کہ ہمارے ساتھ اسے بھیج دیجئے، ہم آپس میں مل کر خوب کھیلیں گے اور خوب کھائیں گے پیئیں گے اور خوب موج مستی کریں گے اور خوب انجوائے کریں گے. وإنا لہ لحافظون اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. حضرت یعقوب کہنے لگے ان بیٹوں کی باتیں سن کر کہ مجھے یوسف کی جدائی سے بڑا غم پہنچتا ہے اور میں میرے بیٹے یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہے تھے، وہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ ہم بکریاں چرانے کے لیے یوسف کو لے جائیں گے اور ایسے راستے سے کہ جہاں باغات ہو کہ وہاں کے پھل فروٹ اور میوے وہ کھائے اور گھومے پھرے. پہاڑوں سے ہم اسے لے کر جائیں گے. اور وہیں پر جنگل بھی تھا، لیکن وہاں پر جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی ڈر ہوا. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے میرے بیٹے کی جدائی سے بڑا غم پہنچتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ان تذهبوا اور جب تم لے کر جاؤ گے لیحزننی تو میرا دل غمگین ہو جائے گا، غم سے بھر جائے گا. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور دوسرا ڈر، پہلا ڈر تو یہ تھا نارمل ڈر کے باپ بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب بیٹے کمانے کے لیے امریکہ، جاپان یا بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں انڈیا چھوڑ کر، تو ماں باپ جس بیٹے کو چاہتے ہیں وہ بیٹے کو دور بھیجنا وہ گوارا نہیں کرتے. وہ دوسرے شہر بھیجنا گوارا نہیں کرتے تو دوسرے دیش بھیجنا کیسے گوارا کرے گا. لیکن کئی سارے بیٹے اپنا فیوچر بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں،
اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر نہ انہیں ماں کی محبت نہ باپ کی محبت ہوتی ہے. جب ماں باپ کو زندگی کے موڑ پر سب سے زیادہ ضرورت اپنے بیٹوں کی پڑتی ہے تو بیٹے دل چراتے ہیں، آنکھ چراتے ہیں، اور بیٹے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. بیٹے اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اسی باپ نے اسی بیٹے کی خاطر اپنے فیوچر کو داؤ پر لگایا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا باپ جوان ہوتا ہے تو ہم بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں. تو اگر وہ باپ بھی خود غرض بن جاتا اور صرف اپنا فیوچر بنانے کی خاطر ہمیں ہماری ماں کے پاس چھوڑ کر اگر چلا جاتا تو پھر ہمیں باپ کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور اگر ماں ہماری اپنی جوانی کو قربان نہ کرتی اور ہمیں آیا کے پاس دے دیتی یا پھر ہمیں کام والی کے پاس چھوڑ جاتی جیسے آج ہوتا ہے. آج اگر ہم غیر مسلموں میں اور انگریزوں میں دیکھیں گے تو ان میں یہ بڑی عام بات ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی آیا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کام والی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. بچے سنبھالنے والی ان کے پاس الگ ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے بچے کو سلانا، نہلانا، دھلانا، کھانا کھلانا، اسکول بھیجنا، اسکول سے لے کر آنا. مکمل ذمہ داری اس کام والی کی ہوتی ہے. اس دوران وہ بچی یا بچہ ماں باپ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. وہ کام والی ہر کام کرے گی مگر انسانیت نہیں سکھائے گی، اخلاق نہیں سکھائے گی، ایک باپ کا مقام نہیں سکھائے گی، باپ کا مقام، ماں کا مقام نہیں سکھائے گی. وہ کام والی اسے دین نہیں سکھائے گی، قرآن اور حدیثیں نہیں سکھائے گی. وہ کام والی اسے جنت اور دوزخ میں تمیز اور فرق نہیں سکھائے گی. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مالدار ہم بن جاتے ہیں، مگر ہم بچوں اور بچیوں سے دور بھی تو ہو جاتے ہیں اسی مال کی خاطر، اسی فیوچر کی خاطر. تو یہاں پر یہ فطری اور نیچرل بات ہے کہ حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے. جنگل میں بھیجنا تو دور کی بات ہے، گھر سے باہر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنا حضرت یعقوب پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بالکل قریب حضرت یوسف ہوا کرتے تھے. تو لہذا یہاں پر کہ میرا بیٹا جب مجھ سے الگ ہوگا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. دوسرا یہ کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. یہ ڈر اس لیے ہوا کہ اسی رات حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ پر ہے اور پہاڑ کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے دامن میں یعنی پہاڑ کے بالکل نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور 10 بھیڑیوں نے انہیں گھیر لیا. اس میں سے ایک بھیڑیا انہیں بچا رہا ہے اور 9 بھیڑیے ان پر حملہ کر رہے ہیں. پھر اس بھیڑیے نے زمین کو کھودا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام چھپ گئے. جب یہ خواب مکمل ہوا اور نیند سے بیدار ہوئے تو بڑا انہیں ڈر اور خوف ہوا. اور کنعانی جنگل میں، کنعان کے لوگ تھے یہ رہنے والے، تو وہاں پر مشہور تھے کہ یہاں بھیڑیے زیادہ ہے. اس جنگل میں ملک شام کے بالکل قریب کنعان کا ایک جنگل آج بھی مشہور ہے، وہاں پر بھیڑیے زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ایک تو خواب بھی دیکھ لیا، دوسرا جس جنگل میں یہ لوگ جانے کی بات کر رہے تھے یہ بیٹے، اس جنگل میں ویسے بھی بھیڑیے زیادہ تھے اور خواب بھی دیکھ لیا تھا، بیٹے سے محبت بھی زیادہ تھی. اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور ایک تو یہ نبی بھی تھے تو ایک تو ڈر اور خوف بھی تھا کہ کہیں دشمنی نہ نکال لے، کیونکہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں بتا دیتا ہے کہ آگے خطرہ ہے. تو لہذا اس طور پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے چینی تھی. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، تم اپنے چکر میں لگ جاؤ اور میرے بیٹے یوسف سے بے خبر ہو جاؤ اور بھیڑیا آ جائے اور اسے بھیڑیا کھا لے. ایسا ہو جائے گا، یہ ممکن ہے. قالوا لئنک لہ الذئب، وہ بیٹے کہنے لگے ابا جان اگر یوسف کو بھیڑیا کھا لے، ونحن عصبہ، اس کے باوجود کہ ہم طاقتور بھائی جتھے کی شکل میں
اس کے آس پاس اس کی نگرانی کرے گے، یعنی چاروں طرف سے اس کی نگرانی کرے گے، بیچ میں ہمارا بھائی یوسف ہوگا، اور ہم طاقتور ہیں، بڑے ہیں، اور ہم جنگل سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیوار کو توڑ دیں؟ عصبہ، جتھا اور دیوار دونوں کو کہا جاتا ہے کہ یوسف بیچ میں ہوگا اور چاروں طرف ہم دیوار بنا کر اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا آ جائے اور اسے کھا لے؟ بھیڑیا سب سے پہلے تو ہمیں کھائے گا، اسے کیوں کھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یوسف جب بیچ میں ہوگا تو بھیڑیا ہمیں کھائے گا۔ تو فرمایا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہم ایک جتھے کی شکل میں اس کی حفاظت کریں گے، فوج کی شکل میں، اس کے باوجود بھیڑیا اسے کھا لے، انا اذا لخاسرون، تو ہم سے بڑا گئے گزرا کوئی نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ انہوں نے کہہ دیا تھا، ایسا جملہ کی ایموشنلی بلیک میل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کر دیا تھا کہ پھر تو ہمارا جی کے کیا فائدہ، بولتے ہیں نا کہ ہم تو چلو بھر پانی میں ڈوب جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچی کو بھیجتی نہیں ہے تو باپ اس وقت کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اگر میں حفاظت نہ کر سکوں تو تھو ہے میری زندگی پر۔ تو یہ آخری جملہ ہوتا ہے، ماں اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بالکل یہ ایک ایسے ہی جملہ تھا، انا اذا لخاسرون، اگر ہمارے بھائی کی حفاظت نہ کر سکتے تو تھو ہے ہماری زندگی پر، اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے گئے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ